أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاكرين والشاهدين والحمد لله رب العالمين. معزز مکرم بزرگان محترم، یہ جو آیات ہیں، ان آیات میں بنو اسرائیل کی جو شناعتیں اور ان کی جو قباحتیں اور ان کی جو برائیاں تھیں، ان برائیوں کو ذکر کیا جا رہا ہے، ان پر رد کیا جا رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے پچھلی قوموں کے بنو اسرائیل کے یہود و نصارہ کے جو حالات ذکر فرمائے ہیں، تو چونکہ قرآن کریم کوئی قصے کہانی کی کتاب تو ہے نہیں، یہ عبرت اور نصیحت کی کتاب ہے، تو پچھلی قوموں کے جو واقعات اللہ تعالیٰ نے اپنی مقدس کتاب قرآن مجید میں ذکر فرمائے ہیں، تو وہ ہم سب کی نصیحت اور عبرت کے لیے ذکر فرمائے ہیں کہ کہیں وہ برائیاں جن برائیوں کی وجہ سے وہ اللہ کی لعنت کے، اللہ کے غصے کے حقدار ٹھہرے، کہیں وہ برائیاں ہمارے اندر نہ آ جائیں، ورنہ پھر اللہ تبارک و تعالی کہ یہاں کسی کی اجارے داری نہیں ہوا کرتی ہے، اور اللہ معاف فرمائے کہیں ہم بھی اللہ کی رحمت سے دور نہ کر دیے جائیں۔ تو یہ آیت شریفہ چند ہمارے سامنے ہیں آج کے سبق میں، جن میں سے پہلی آیت شریفہ کا پہلا جملہ ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور وہ زمانہ یاد کرو جب ہم نے تم سے مضبوط عہد لیا، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، یہ دوسرا جملہ، اور ہم نے تمہارے اوپر طور پہاڑ کو تمہارے اوپر لا کھڑا کیا، خذوا ما آتیناکم بقوة واسمعوا، اور ہم نے تمہیں جو کچھ دیا تم اسے مضبوطی سے تھام دو، واسمعوا، اور سنو، یعنی کہ دل کے کانوں سے سنو، قالوا، انہوں نے کہا، سمعنا وعصینا، ہم نے سن لیا اور ہم نافرمانی کرتے ہیں، واشربوا فی قلوبہم العجل بکفری، اور ان کے دلوں میں گوسالہ پرستی، گائے کی پرستش ان کے دلوں میں رچ بس گئی ان کے کفر کی وجہ سے۔ قل، آپ کہہ دیجئے، بئس ما یأمرکم بہ ایمانکم، بڑی بری ہے وہ چیز جس کا تمہارا ایمان تمہیں حکم دیتا ہے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بڑا زبردست مقابلہ رہا ہے فرعون سے اور فرعونیوں سے، اور فرعون کے ظلم کی چکی میں بنو اسرائیل برس ہا برس تک پستے رہے، زبردست طریقے سے ان پر ظلم کیے جاتے تھے، محنت اور مشقت کے ان سے کام لیے جاتے تھے، انہیں گویا دوسرے درجے کا، تیسرے درجے کا ناگرک انہیں بنا کر رکھا گیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے وقت مقرر پر حضرت موسیٰ اور ہارون علی نبینا وعلیہم الصلاۃ والسلام کی دعاؤں کو قبول فرما کر اور پھر فرعون کو اور فرعونیوں کو غرق فرمایا، جو واقعہ بہت مشہور ہے۔ جب بنو اسرائیل دریا پار ہو گئے، نجات پا گئے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا زبردست انعام تھا،
تو اس کے بعد ان کا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا جو بت پرستی میں مبتلا تھی. تو ان لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بڑی جاہلانہ بلکہ مشرکانہ کی سی بات کہی کہ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، کہ موسیٰ ہمارا بھی ایسا ایک محسوس ہونے والا، نظر آنے والا، جسے ہم چھو سکیں، ایسا ایک معبود ہمارا بنا دیجیے. مولانا ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے معارف القرآن میں، اپنی معارف القرآن میں امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر کبیر سے یہ نقل کیا ہے، اور تفسیر کبیر میں یہ بات موجود ہے، ہم نے بھی دیکھا اس کو، کہ ایسا لگتا ہے کہ وہ لوگ فرقہ مجسمہ کہ ہم نوا تھے، فرقہ مجسمہ کی طرح وہ بن گئے تھے. مجسمہ لفظ جسم سے، یعنی کہ معبود کا کوئی جسم ہوتا ہے، مجسمہ اس کو کہا جاتا ہے، اس فرقے کو کہا جاتا ہے جو فرقہ یہ مانے کہ معبود کا، الہ کا، خدا کا کوئی نہ کوئی جسم ہوتا ہے، کوئی اس کا آکار ہوتا ہے. ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ اللہ الصمد، صمد یعنی کہ نراکار اور نرادھار، کوئی اس کا آکار نہیں، کوئی اس کا آدھار نہیں، کوئی شکل و صورت، کوئی ایسی چیز جس پر وہ ڈیپینڈ ہو، ایسا نہیں. لیس کمثلہ شیء، رب تبارک و تعالیٰ جیسا کوئی نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ جسم و جسمانیت سے منزہ اور مبرہ ہے. بعض جگہوں پر کہیں ہاتھ کا لفظ آیا، ید اللہ علی الجماعہ، بے اللہ کا ہاتھ جماعت پر ہوتا ہے. یہ بہت مشہور سا حدیث کا جملہ ہے، ید اللہ علی الجماعہ، ید اللہ فوق ایدیہم، قرآن کریم میں آیا اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے. وجہ کا لفظ آیا، عین کا لفظ، وجہ یعنی چہرہ، عین مطلب آنکھ، یہ الفاظ آئے ہیں، لیکن جمہور مفسرین، محدثین، فقہاء، علماء کی جو اس سلسلے میں راجح ترین جو رائے ہے وہ یہ ہے کہ ان کے اصل مفہوم کو اللہ تبارک و تعالی بہتر جانتا ہے کہ بھئی اللہ کے ہاتھ سے کیا مراد، اللہ کے چہرے سے کیا مراد، اللہ کی آنکھ سے کیا مراد، وہ اللہ تبارک و تعالی بہتر جانتا ہے. تو مولانا ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ وہ فرقہ مجسمہ تھا. انہوں نے یہ سمجھ لیا تھا کہ معبود کا کوئی جسم ہوتا ہے، یا وہ معبود جو ہے وہ کسی نہ کسی جسم میں حلول کر جاتا ہے. معبود کسی نہ کسی جسم میں حلول کر جاتا ہے. بڑی عجیب سی بات ہے. تقریباً 4000 سال پہلے یہ نظریہ پایا جا رہا ہے، جو موجودہ زمانے میں بہت کھل کر پایا جاتا ہے کہ وہ معبود کا کوئی خاص جسم ہوتا ہے، یا ہے کہ معبود کسی کے جسم میں اتر جاتا ہے، حلول کر جاتا ہے. یہی تو وجہ ہے کہ گمراہ ہونے والوں نے یہ سمجھ لیا کہ نبی تو خدا کا اوتار ہوتا ہے. نعوذ باللہ، گمراہ ہونے والوں نے یہ سمجھ لیا کہ نبی تو خدا کا اوتار ہوتا ہے، یعنی کہ گویا خدا اس کے اندر حلول کر کے اور آ رہا ہوتا ہے. اسلام کا یہ عقیدہ نہیں. اسلام کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ اللہ ہے، پیغمبر پیغمبر ہے. اللہ تبارک و تعالی جسم و جسمانیت سے منزہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کسی کے جسم میں اتر جائے ایسا بھی نہیں. ہاں، رب تبارک و تعالی اپنی خاص رحمتیں، اپنا خاص نور وہ اپنے خاص بندوں کے دلوں میں اتارتا. رب تبارک و تعالی اپنی شایان شان بندے مومن کے دل میں آ جاتا ہے. گویا بندے مومن کا دل وہ رب تبارک و تعالیٰ کی آماج گاہ بن جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ دل کے اندر اپنے خاص نور کو عنایت فرماتا ہے، نور کی تجلیات عطا فرماتا ہے. تو بہرحال وہ انہوں نے یہ سمجھ لیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایسی جاہلانہ بات وہ کہہ بیٹھے کہ اجعل لنا الہا، ہمارا بھی ایسا ایک معبود بنا دیجیے جیسا کہ ان لوگوں کا ہے.
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں سمجھائے جسے، اور پھر رب تبارک و تعالیٰ کے حکم سے یہ کہا کہ ہم آپ کو ایک دستور دینے والے ہیں، ایک شریعت دینے والے ہیں، یعنی کہ تورات عطا کرنے والے ہیں، جس کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلایا گیا، چلا لگوایا گیا اور تورات عطا کی گئی۔ اب جب وہ تورات مل گئی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لا کر لوگوں کے سامنے پیش کی، تو وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، ہم نے تم سے مضبوط عہد لیا کہ جو کچھ اس کے اندر ہے اسے ماننا، اس پر عمل کرنا، اور اس سے پہلو تہی مت کرنا، پیچھا چھڑانے کی کوشش مت کرنا۔ اب ہوا کیا کہ جب انہیں یہ لگا کہ دیکھو تورات میں تو بڑے زبردست احکام ہیں، ہمیں تو یہ اعمال کرنا پڑیں گے، گناہ ہو جائیں گے تو بڑی سخت طریقے سے توبہ، اگر توبہ قبول نہیں ہوئی تو قتل تک کی بھی نوبت آئے گی، بڑے زبردست طریقے سے ان کو سخت احکام محسوس ہونے لگے وہ، اس میں تو عمل کرنے میں بڑا مشکل معاملہ ہے۔ جیسے موجودہ زمانے میں دیکھیے، اللہ معاف فرمائے، مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح طور پر اسلام سمجھنے اور اسلام پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ہم نے تم سے مضبوط عہد لیا کہ تم اس پر جو تورات کی شکل میں شریعت دی جا رہی ہے اس پر مضبوطی کے ساتھ جمنا، لیکن ہوا کیا، انکار کرنے لگے، سخت احکام نظر آنے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور ہم نے تمہارے اوپر طور پہاڑ کو اٹھا کر لا کھڑا کر دیا۔ جب وہ انکار کرنے لگے اور حکم کے خلاف، تورات کے حکم کے خلاف چلنے لگے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس نافرمانی کے نتیجے میں طور پہاڑ کے ایک بڑے ٹکڑے کو، جتنی تعداد میں وہ تھے اتنے بڑے طور پہاڑ کے ٹکڑے کو ان کے اوپر ایسا لا کھڑا کیا جیسے قرآن کریم نے 9ویں پارے میں اسی کا ایک جز ذکر کیا ہے، وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ، وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ، ہم نے پہاڑ کو ان کے اوپر لا کھڑا کیا ایسے جیسے سائبان ہوتا ہے، كَأَنَّهُ واقع بِهِمْ، گویا کہ وہ ان پر گرنے والا ہے، كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ واقع بِهِمْ، سائبان جیسے ان پر گرا چاہتا ہے۔ بعض مفسرین نے الفاظ ذکر کیے جتنا کہ قد آدم ہوتا ہے، 5 سوا 5 ساڑھے 5 فٹ تقریباً، تو اتنی اونچائی پر لا کھڑا کیا کہ یا تو مانو یا مانو، یا تو مانو احکام کو مانو، اور یا پھر یہ کہ یہ پہاڑ یہ گویا کہ گر رہا ہے۔ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ، اور انہیں یہ خیال ہونے لگا كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ، اور انہیں یہ خیال ہونے لگا کہ اب گرا کہ تب گرا۔ اس طریقے سے لا کر ان کے سروں کے اوپر گویا کہ اتنا اوپر لا کر کھڑا کر دیا گیا۔ اشکال ہو سکتا ہے کہ یہ تو زبردستی، یہ اشکال ہو سکتا ہے یہ تو زبردستی ہے اور دین میں تو کوئی زبردستی ہے نہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن کریم نے 3 پارے میں جو کہا ہے آیت الکرسی کے بعد کی فوراً جسٹ جو آیت لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی نہیں، یعنی کہ ایمان زبردستی قبول نہیں کروایا جائے، دین میں زبردستی داخل نہیں کروایا جائے، کسی کو بھی نہیں۔ کوئی ایک مثال بھی پوری تاریخ میں یہ پیش نہیں کی جا سکتی کہ زبردستی کسی ایک سے بھی اسلام قبول کروایا۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی نہیں، یعنی کہ اسلام کسی سے زبردستی قبول نہیں کروایا جائے گا۔ لیکن جہاں تک احکام اعمال کا تعلق ہے تو شریعت نے یہ کہا ہے کہ بچہ 10 سال کا ہو جائے نماز نہ پڑھے تو ذرا اس کی پٹائی کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اپنی مرضی سے جب اسلام قبول کر لیا، اب اس کے بعد احکام کو چھوڑنا، احکام کے مطابق زندگی نہ گزارنا، یہ بغاوت ہے، اور بغاوت یہ بڑا خطرناک جرم ہوا کرتا ہے۔ یا تو آپ کسی ملک کے اندر رہے نہیں تو کوئی آپ کو کچھ کہنے والا نہیں ہے کہ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں، ویسا کیوں کر رہے ہیں، لیکن جب آپ کسی ایک ملک کے اندر رہنے لگ گئے پھر وہاں کے جو رولز ہیں ان کی خلاف ورزی کریں گے تو یقیناً آپ کی پکڑ ہوگی۔ آپ اس ملک کے اندر نہیں رہتے ہیں اور پھر وہ دوسرے ملک کے حکم کی خلاف ورزیاں کرتے ہیں تو کوئی کہنے والا نہیں، کوئی لینا دینا نہیں۔
لیکن ایک مرتبہ اپنی مرضی سے آپ نے جب کسی ملک کی ناگرکتا لے لی اور وہاں رہ رہے ہیں، اب پھر وہاں کے جو احکام ہو ان کی خلاف ورزی کرنا، یہ بغاوت کہلاتا ہے، اور بغاوت کی سزا بڑی خطرناک ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ کفر کی سزا قتل نہیں ہے، ارتداد کی سزا قتل ہے۔ کفر کی سزا قتل نہیں کہ کفر کوئی انسان اسلام قبول نہیں کر رہا اس کی وجہ سے اسے قتل کیا جائے، نہیں، ارتداد کی سزا کہ اسلام آپ نے قبول کیا اور اسلام کے لانے کے بعد پھر اسلام کی بغاوت کر رہے، اسلام سے نکل رہے، تو پھر وہ خاص شرطوں کے ساتھ، خاص قیودات کے ساتھ پھر اس کی سزا وہ قتل ہوا کرتی۔ تو جو ان پر پہاڑ کو معلق کیا گیا تو وہ دراصل پہلے تو وہ خود اسلام کے اندر، اس وقت کے اسلام کے اندر وہ شامل اور کہہ رہے ہیں کہ ہم کو شریعت چاہیے، ہم کو عمل کرنا ہے، اور حضرت موسیٰ اتنا مجاہدہ برداشت کر کے وہاں سے تورات لے کر آ رہے ہیں اور پھر وہ ماننے سے انکار کر رہے ہیں، تو پھر تو بنتا ہے کہ کچھ زبردستی کی جائے۔ کسی مدرسے میں طالب علم داخلہ نہ لے، کوئی نوجوان بچہ ہے داخلہ نہیں لے رہا ہے، کوئی اس سے ناظرین صاحب یا کوئی استاد اس سے کچھ کہنے والے نہیں، لیکن اب وہ جب اسٹوڈنٹ اسکول کے اندر آ جاتا ہے، کوئی بچہ مدرسے کے اندر آ جاتا ہے، تو پھر اس کے ساتھ نرمی گرمی جو اس کے مزاج کے یا کہ اس کے استاد یا ناظرین کے مزاج کے مطابق ہو تو وہ سب چلتا ہے اور وہ قبول بھی کرنا پڑتا ہے۔ تو بہرحال فرمایا وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور ہم نے تمہارے اوپر طور پہاڑ کو لا کھڑا کیا۔ کیوں؟ یہ کہہ رہے تھے ہم کہ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، ہم نے جو کچھ دیا اسے مضبوطی کے ساتھ تھامو۔ یہ دیا ہم نے اس لیے، شریعت اس لیے دی ہے کہ ہم نے جو کچھ دیا اس کو مضبوطی کے ساتھ تھامو۔ وَاسْمَعُوا، اور ہوش کے کانوں سے سنو، دل کے کانوں سے سنو۔ وَاسْمَعُوا، اس پر بھی انہوں نے کیا کیا؟ سمعنا وعصینا، ہاں ہم نے سن تو لیا مگر ہم نافرمانی کریں۔ سمعنا وعصینا، کتنی عجیب زبردست قوم ہے۔ بعض مفسرین کی رائے یہ ہے کہ انہوں نے زبان سے کہہ دیا کہ ہم سنا تو صحیح ہے لیکن ہم نافرمانی کریں۔ بعض مفسرین کی رائے یہ، اور اکثر مفسرین کی رائے یہ ہے کہ انہوں نے یہ زبان سے نہیں کہا کہ ہم نہیں مانتے، بہت توجہ کی بات، انہوں نے زبان سے نہیں کہا کہ ہم نہیں مانتے، لیکن گویا زبان حال سے، اپنے اعمال سے انہوں نے نافرمانی۔ اللہ معاف فرمائے مسلمانوں کا حال، مسلمانوں کا حال کیا سمعنا وعصینا پر نہیں جا رہا؟ زبان سے کہتے ہیں نہیں ہم سنتے ہیں نا، جمعہ میں بیان سنتے ہیں اور جو کوئی مولانا صاحب کہیں تو ہم بات سنتے ہیں، لیکن وعصینا گویا ان کا چرتر، ان کا کیریکٹر، ان کے احوال زندگی، ان کا زندگی گزارنے کا طور طریق، طرز، وہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے وعصینا، ہم نافرمانی کر رہے ہیں۔ یہ عملی مخالفت ہو رہی ہے۔ جبکہ ابھی میں سورہ نور کا مطالعہ کر رہا تھا تو وہاں آیت شریفہ گویا اسی کی وضاحت کے طور پر گویا کہ دوسرا جملہ، کہ ان کا جملہ تو یہ تھا سمعنا وعصینا، لیکن مومنین کا قول کیا ہونا چاہیے؟ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الى اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا، سمعنا واطعنا۔ وہاں مؤمنین کی بات ذکر کی گئی سورہ نور میں جہاں 13واں رکوع شروع ہوتا ہے تو وہاں پر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ در حقیقت مومنین کا قول تو یہ ہوتا ہے کب؟ اذا دعوا الی اللہ ورسولہ، جب اللہ اور اس کے رسول کی جانب انہیں بلایا جاتا ہے، لیحکم بینہم، تاکہ اللہ اور اس کے رسول لوگوں کے درمیان فیصلہ کرے، یعنی کہ رسول قرآن کے مطابق فیصلہ کرے، تو مومنین کا قول تو یہ ہوتا ہے کہ وہ یوں کہتے ہیں سمعنا واطعنا، ہم نے سنا بھی صحیح اور ہم اطاعت بھی کر رہے ہیں۔ یہ سمعنا واطعنا یہ ایمان والوں کی شان ہے، اور سمعنا وعصینا یہ یہودیوں کی شان ہے۔ سمعنا وعصینا، کیوں انہوں نے ایسا کیا کہ سنا اور نافرمانی کی؟ اس کی وجہ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ، ان کے دلوں کے اندر گوسالہ پرستی، ان کے دلوں کے اندر گائے کی پوجا پاٹ، وہ ان کے دلوں کے اندر پلا دی گئی۔ اشربو، اشرب یشرب پلانے کے آتے ہیں،
اسی وجہ سے مونچھ کو عربی میں ہے نا شارب کہتے ہیں، شارب، شریب یشرب کی معنی پینا، شارب یعنی کہ پینے والا۔ تو کہ مونچھیں جب بڑی بڑی ہو جائیں اور کراہت کی حد تک پہنچ جائیں، یعنی کہ جو ہونٹوں کی سرخی والی جو لائن ہے اس کے نیچے آ جائے تو پھر پانی، چائے، دودھ میں سے تھوڑا تھوڑا وہ بھی پینے لگتی۔ تو یہ گویا اس لیے مونچھ کو نا شارب کہا جاتا ہے عربی زبان میں، جو مونچھوں کا اتنا بڑا بڑا کہ یہ ہونٹوں کا جو سرخی والا حصہ ہے، لائن ہے، اس کے نیچے آئے تو اس کو حضرات فقہا نے مکروہ قرار دیا کہ اتنی اس سے اوپر رہنا چاہیے۔ بہرحال اشربوا فی قلوبہم العجل، ان کے دلوں کے اندر بچھڑے کو پلا دیا، مطلب بچھڑے کی محبت کو کس طرح سے پلا دیا گیا؟ جیسے سفید کپڑے میں رنگ پلا دیا جاتا ہے، سفید کپڑا ہوتا ہے اور زبردست طریقے سے جو رنگ کپڑے کو رنگنے والے ہوتے ہیں تو وہ خود جانتے ہیں کہ کپڑے کو رنگ جب پلا دیا جاتا ہے تو اس کے ایک ایک ریشے میں وہ رنگ پہنچ جاتا ہے، پھر کوئی نہیں کہتا کہ کسی زمانے میں یہ کپڑا سفید بھی رہا ہوگا۔ تو اسی طریقے سے جب انسان پانی پیتا ہے، چائے پیتا ہے، تو وہ پانی، چائے وغیرہ جو مشروب ہوتا ہے پانی، چائے وغیرہ، تو وہ گویا کہ جسم کے ایک ایک کण تک وہ پہنچ رہا ہوتا ہے۔ مشروب کی شان یہ ہوتی ہے جس کو پیا جاتا ہے، جس چیز کو پیا جا رہا ہوتا ہے، تو ان کے دلوں کے اندر یعنی کہ دل کی گہرائی تک، ایک ایک ریشے تک اس گائے کی، بچھڑے کی پوجا کی محبت اس طریقے سے پلا دی گئی، اس طرح سے ان کے دلوں کے اندر رچ بس گئی۔ کیوں؟ بکفرہم، ان کے انکار کی وجہ سے، تورات کے احکام کا انکار کرنے کی وجہ سے، قولی طور پر انکار، عملی طور پر انکار۔ اللہ معاف فرمائے، ہمارے کئی سارے مسلمان بھائی وہ ہیں جن کے دلوں کے اندر دنیا کی محبت اس طرح سے رچ بس گئی، اپنے رسم و رواج کی محبت اس طرح سے رچ بس گئی، اور اپنی خواہشات اور اپنی شہوات کی محبت وہ اس طرح سے رچ بس گئی کہ قرآن اور حدیث کو اور ان کی تعلیمات کو پس پشت ڈالا ہوا۔ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ آپ کہہ دیجئے بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ، بڑی بری ہے وہ چیز جس کا تمہارا ایمان تمہیں حکم دیتا ہے۔ یعنی کہ تم اگر بچھڑے کی پرستش کر رہے ہو تو کیسا ایمان ہے تمہارا؟ بڑا عجیب ایمان ہے۔ جسے کوئی انسان نماز پڑھتا ہو اور گناہ کرتا ہو تو اس سے کہا جائے کیا نماز ہے تیری؟ نماز تو سے اس کام کا حکم دے رہی ہے۔ کوئی ایک عام انسان اگر گناہ کرے اور ایک دیندار انسان اگر گناہ کرے تو یقیناً اس کو طعنہ دیا جاتا ہے اور اس کو کہا جاتا ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام کہ یہاں جب حضرت عیسیٰ کی پیدائش ہوئی بغیر باپ کے، حضرت عیسیٰ کو اٹھائے وہ لا رہی تھی، حضرت عیسیٰ کو اپنے ہاتھوں میں وہ لے کر آ رہی تھی، فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُ قَالُوا يَا مَرْيَمْ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا، اے مریم تو نے تو بڑا بھاری کام انجام دیا، یا اخت ہارون، اے ہارون کے مشابہ، یعنی بڑی عفت اور پاک دامنی والی، بڑی نیکی صلاح تقوی والی، مَا كَانَ أَبُوكِ امْرَأَ سَوْءٍ وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّا، نہ تیرا باپ برا انسان تھا نہ تیری ماں فاحشہ تھی۔ معلوم ہوا کہ باپ اگر برا ہو یا ماں فاحشہ بدکار ہو پھر انسان برا کام کرے تو وہ اتنا برا نہیں ہوتا۔ ماں اچھی ہو، چال چلن اچھے ہوں، باپ نیک انسان ہو اور پھر وہ بچہ یا بچی کچھ غلط کام کر بیٹھے، حرکت کر بیٹھے، کانڈ کر بیٹھے تو پھر اس کو بڑا زبردست طعنہ دیا جا رہا ہوتا ہے۔ تو یہی کہا جا رہا ہوتا ہے اچھی پاکیزگی ہے آپ کی، اچھی دینداری ہے آپ کی، یا آپ کی دینداری، دیندار انسان اور پھر شادی میں وہ کچھ ایسی حرکت کر رہا ہو جو زبان پر لانا بھی مناسب نہیں ہے جی، تو اب وہ اس کو کہا جائے کہ بڑی پیاری دینداری ہے آپ کی، کیا کہنا ہے آپ کی دینداری کے؟ تو
یہ کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمانا بئس ما یأمرکم بہ ایمانکم، بڑی بری ہے وہ چیز جس کا تمہارا ایمان تمہیں حکم دے رہا ہے، یعنی گوسالہ پرست، تمہارا ایمان ایسا ہے، ایسا ایمان ہے تمہارا کہ تمہارا ایمان یہ گوسالہ پرستی کا حکم دے رہا ہے۔ یہ کائے کا ایمان یہ؟ ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو، یعنی کہ تم ایمان والے نہیں ہو، ان کنتم مؤمنین۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مذمت کو ذکر کیا۔ اس میں سبق یہ ہے ہمارے لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طریقے سے ان کو کہا ہے کہ خذوا ما آتیناکم بقوہ، کہ تم مضبوطی سے پکڑو، مضبوطی سے تھامو جو احکام ہم نے تمہیں دیے ہیں، تو بس اسی طریقے سے قرآن کا ایک ایک حکم ہمیں مضبوطی سے تھامنا ضروری ہے، دل کے کانوں سے سننا ضروری ہے، اطاعت اختیار کرنا ضروری ہے، دلوں کے اندر قرآن اور حدیث کی محبت یہ رچنا اور بسنا چاہیے، نہ یہ کہ دنیا کی محبت، اور نہ یہ کہ رسم و رواج کی محبت، اور نہ یہ کہ خواہشات اور شہوات کی اور منمانیوں کی محبتیں دل کے اندر آ جائیں، ورنہ تو پھر وہ ایمان بھی کیسا ایمان ہوگا، واقعتاً وہ ایمان تو پھر گویا کہ مذاق اڑائے جانے کے قابل ایمان ہوگا۔ اگلی آیت شریفہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے قل ان کانت لکم الدار الآخرۃ عند اللہ خالصۃ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین ولن يتمنوه ابدا بما قدمت ایدیہم واللہ علیم بالظالمین۔ یہ یہودی جو لوگ تھے تو ان کا معاملہ یہ تھا کہ وہ یوں کہا کرتے تھے، اس سے پہلے تقریباً 2 رکوع پہلے آیت شریفہ گزری تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بارے میں یہ کہا ہے کہ یہودی یوں کہتے ہیں لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، کہ ہمیں جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی مگر بہت تھوڑے دن، یعنی کہ 40 دن، یعنی ہم جہنم میں جائیں گے تو چلہ لگانے جائیں گے۔ وہ کیوں؟ تو اس لیے کہ گائے کی پرستش نہ ہمیں 40 دن کی تھی، تو وہ یہ کہا کر جنت تو اپنے باپ دادا کی ہے، ایسا کہا کرتے تھے وہ کہ جہنم میں ہم گئے نا تو وہ ایام معدودہ، وہ بس تھوڑے سے دن، یعنی کہ بس 40 دن ہم جہنم میں جائیں گے، باقی تو جہنم تمہارے لیے ہے۔ حضور کے ماننے والوں کو، صحابہ کو ایسا کہہ دیتے لن تمسنا النار الا ایام معدودہ، ہم کو جہنم اگر چھوئے گی تو وہ تھوڑے سے دن چھوئے گی، 40 دن ہم جہنم میں رہیں گے تو بس۔ اور کبھی یوں کہتے تھے، قرآن نے دوسری جگہ ذکر کیا کہ لن يدخل الجنت الا من كان هودا او نصارى، اسی پارے میں آگے اگلے رکوع میں ذکر کیا گیا ہے کہ وہ یوں کہتے تھے کہ جنت میں تو بس وہی داخل ہوگا جو یہودی ہو یا عیسائی، ایسا کہتے تھے۔ اور یوں کہتے تھے، 6 پارے میں ذکر کیا کہ وقالت اليهود والنصارى نحن ابناء الله واحباؤه، یوں کہتے تھے یہود و نصارہ کہ ہم تو اللہ کی اولاد ہیں، اللہ کے چہیتے ہیں، اللہ کی اولاد۔ اللہ کی اولاد کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ ہمارا باپ ہے، یہ معنی نہیں۔ اللہ کی اولاد کا مطلب ویسا ہی جیسا کہ مولانا عبد الماجد دریابادی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر ماجدی میں ذکر کیا ہے کہ اللہ کی اولاد کا مطلب ویسا ہی جیسا کہ برہمنوں میں جو راجپوت اور اونچی کوالٹی کے جو ہوتے ہیں، اونچی ذات کے جو کہلوا رہے ہوتے ہیں، تو وہ اپنے آپ کو چندر ونشی، سوریہ ونشی، سورج کا ونش، چاند کا ونش، اور وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ وہ ہم تو اپنے معبودوں کے وہ بازو سے بنے ہیں اور ہم تو چہروں سے بنے ہیں، تو ہم تو اعلیٰ کوالٹی کے ہیں اور ایک گریڈ کے ہیں، اور باقی جو ہیں وہ کوئی پاؤں سے بنا ہے، وہ کوئی جانگ سے بنا ہے، تو وہ نچلے درجے کے ہیں، وہ تو ہریجن ہیں اور وہ فلاں ہیں فلاں ہیں فلاں ہیں۔ بس اسی طریقے سے یہود و نصارہ 4000 سال پہلے وہ کہا کرتے تھے ہم اللہ کے اولاد ہیں، اللہ کے چہیتے ہیں۔ جب اللہ کے چہیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو جہنم میں ڈالنے والا تھوڑے، ایسا وہ کہتے تھے۔ تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ زبردست طریقے سے ان کو جواب دلوایا ہے، قل، پیارے محبوب آپ ذرا ان سے کہہ دیجیے کیا، ان کانت لکم الدار الآخرۃ عند اللہ خالصۃ من دون الناس، اگر دار آخرت یعنی کہ جنت، اگر جنت تمہارے لیے ہے اللہ کے یہاں خاص طور پر، من دون الناس، نہ کہ دوسرے لوگوں کے لیے، یعنی دوسرے سب لوگوں کو چھوڑ کر
جنت تمہارے لیے ریزرو ہے اللہ کے یہاں، کسی اور کو نہیں ملنے والی ہے، تو پھر تو کیا کرنا چاہیے تم کو؟ فتمنوا الموت، پھر موت کی تمنا کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جنت میں تو موت کے بعد ہی جانا ہے، جنت میں تو موت کے بعد ہی جانا ہے، جب تک زندگی ہے تب تک وہ جنت میں جا نہیں سکتے، تو پھر جنت میں تو مرنے کے بعد ہی جانا ہے۔ اور جس کو یہ یقین ہو کہ بھئی مجھے تو جنت ہی ملنے کی ہے، تو دنیا کی جو نعمتیں گھٹیا گھٹیا سی حالتیں پیش آتی رہتی ہیں، بڑے عجیب عجیب قسم کے عوارض، موانع، بیماریاں اور پریشانیاں اور پتہ نہیں کون کون سی جھنجھٹیں وہ سب آتی رہتی ہیں، تو تم تو ایک کام کرو، تم بہت اللہ کے چہیتے ہو، تم بہت اللہ کے لاڈلے ہو، تمہارا دعویٰ یہ ہے کہ جنت میں تم ہی جاؤ گے بس اور کوئی نہیں جائے گا، تو پیارے محبوب ان سے کہہ دیجئے کہ اگر دار آخرت تمہارے لیے ہی ہے اللہ کے یہاں خاص طور پر، من دون الناس، دوسرے لوگوں کے لیے نہیں ہے، دوسرے لوگوں سب کو چھوڑ کر، فتمنوا الموت، تو موت کی تمنا کرو تاکہ جلدی سے جنت میں چلے جاؤ۔ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو کہ ہاں ہم ہی اللہ کے چہیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، لن جو حرف ہے عربی زبان میں نفی کے لیے آتا ہے، نفی مطلب منع کرنے کے لیے، جتنے بھی حروف الفاظ نفی کے لیے آتا ہے، نیگیٹو بتلانے کے لیے آتے ہیں، تو ان میں سب سے بھاری جو لفظ ہے نا وہ لن، سب سے بھاری لفظ، اور ساتھ میں ابدن کا لفظ بھی، اور ابدن کا ترجمہ ہمیشہ، یہ ابد کا ترجمہ ہوتا ہے، وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا، ہرگز، یہ لن کا ترجمہ، ہرگز وہ کبھی بھی، ہمیشہ ہمیش میں، کسی بھی زمانے میں وہ موت کی تمنا کرنے والے نہیں۔ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا، یہ اللہ تعالیٰ نے خبر دے دی، وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا، ایک تو لن استعمال کر لیا، ہرگز تمنا نہیں کریں، پھر ابداً کبھی نہیں کریں گے، کیوں؟ بما قدمت ایدیہم، ان کے ہاتھوں کے کرتوت کی وجہ سے، انہوں نے کرتوت ہی ایسے ایسے کر رکھے، نبیوں کو قتل کر رکھا ہے، نبیوں کو جھٹلا رکھا ہے، منمانیوں پر چلے ہوئے ہیں، بچھڑے کی پرستش کی ہے، یہ جو حکم ان کو اپنی طبیعت کے موافق لگتا اس کو مانتے، نہیں لگتا اس کا انکار کر دیتے، بعض کتاب پر ایمان رکھتے، بعض کا انکار کر دیتے، ان کے یہ احوال رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے بما قدمت ایدیہم، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ان کے شاگرد خاص حضرت نافع رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا، صاحب روح المعانی علامہ آلوسی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ذکر فرمایا تفسیر روح المعانی میں، کہ نافع فرماتے عبداللہ ابن عمر سے نقل کرتے ہوئے، عبداللہ ابن عمر ویسے جو تھے نا بڑے سائلنٹ صحابی، سائلنٹ، وہ فتنوں میں الجھتے نہیں تھے، وہ لڑائی وڑائی اور تو بڑے سائلنٹ صحابی تھے حضرت عبداللہ ابن عمر، متبع سنت تھے زبردست۔ لیکن وہ کیا ہوا کہ ایک موقع پر جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے جا چکے، تو ایک موقع پر ایک یہودی وہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگا کہ وہ تمہارے قرآن میں ایسا ہے کہ یہودی لوگوں سے کہو کہ اگر تم سچے ہو تو موت کی تمنا کرو، تو میں تمنا کر رہا ہوں، فتمنوا الموت، موت کی تمنا کرو، میں موت کی تمنا کر رہا ہوں، تو آپ تو ایسا کہتے ہو کہ موت کی تمنا اگر کرتے تو مر جاتے، اس لیے کہ احادیث سے یہ بات ثابت ہے کہ اگر اس زمانے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر ایک مرتبہ دل سے یا زبان سے جب یہ آیت نازل ہوئی، اگر اس موقع پر انہوں نے اگر موت کی تمنا کی ہوتی، تو عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ پھر کوئی یہودی باقی نہ رہے، مر جاتے، اس لیے کہ اللہ کی طرف سے چیلنج تھا، یہ اللہ کی طرف سے چیلنج تھا کہ اگر تم سچے ہو تو موت کی تمنا کرو، اور وہ بھی جانتے تھے کہ اگر ہم نے موت کی تمنا کی تو مر جائیں گے، اس لیے کہ قرآن کریم میں اللہ فرما رہا ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ نبی کو ایسا پہچانتے جیسا کہ اپنے بچوں کو پہچانتے، اس سے پہلے اس کی وضاحت کی گئی آپ کے ساتھ، تو وہ جانتے تھے لیکن مان نہیں رہے تھے، جانتے تھے کہ اگر ہم نے ایک مرتبہ بھی موت کی تمنا کر لی تو ہماری تو واٹ لگ جائے گی، نہیں کہ انہوں نے موت کی تمنا، تو اس پر وہ بعد میں
حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ یہودی کہنے لگا ایک کہ وہ قرآن میں تو آپ کے ایسا ہے کہ موت کی تمنا کرو، تو اور آپ حضرات کا نظریہ ایسا ہے کہ اگر موت کی تمنا کرتے تو کوئی باقی نہ رہتا، سب مر جاتے، تو میں موت کی تمنا کر رہا ہوں، میں مر تو رہا ہی نہیں، میں تو زندہ کھڑا ہوں، دیکھیے میں موت کی تمنا کر رہا ہوں، انا اتمنى الموت، میں موت کی تمنا کر رہا ہوں، موت مانگ رہا ہوں، وہیں نہیں رہے۔ دیکھو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ویسے سائلنٹ تھے، لیکن جو جتنے زیادہ سائلنٹ ہو جب ان کو غصہ دلایا جائے تو اتنے وائلنٹ ہو جاتے ہو۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ٹھہریے ابھی اندر سے میں تلوار نکل کے لاتا ہوں، وہ تھے تو حضرت عمر کے بیٹے نا، حضرت عمر کے بیٹے تھے وہ، میں اندر سے تلوار نکال کے لاتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر اندر گئے، تلوار نکال کر لائے اتنے تو وہ بھاگ گئے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہنے لگے اگر وہ ٹھہرا ہوتا تو گردن اڑا دیتا اس کی۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹھہرا ہوتا تو میں گردن اڑا دیتا۔ پھر عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ اس بڑے شدید الفاظ ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر کے، اس کتے جاہل کو، اس ملعون کو یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ جو تمنا کرنے کو کہا گیا یہ اسی دن کے ساتھ خاص ہے، یعنی یہ جو حکم تھا تو یہ اسی وقت کے لیے خاص تھا، اس دن میں جس دن یہ چیلنج رکھا گیا، اس لیے کہ معجزہ جو ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے جب ظاہر کرنا ہوتا ہے تب ظاہر ہوتا ہے، جب نبی چاہے تو معجزہ ظاہر کر دے ایسا نہیں ہوتا، جب اللہ رب العزت چاہتا ہے تو نبی کے ہاتھوں پر معجزہ ظاہر کیا جا رہا ہوتا ہے۔ تو فرمایا وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، ہرگز وہ موت کی تمنا نہیں کریں گے کبھی بھی، بما قدمت ایدیہم، ان کے ہاتھوں کے کرتوت کی وجہ سے، انہوں نے جو کچھ کر رکھا ہے اس کی وجہ سے۔ واللہ علیم بالظالمین، اللہ تبارک و تعالی ظالموں کو خوب جاننے والا، یعنی کہ انہوں نے اتنے ظلم کر رکھے ہیں۔ واللہ علیم بہم کہا جا سکتا ہے، اللہ تبارک و تعالی ان کو خوب جاننے والا ہے، لیکن ان کے ظلم کو واضح کرنے کے لیے ظالمین کا لفظ صراحتاً یہاں پر ذکر کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے کہ موت کی تمنا تو کیا کریں گے یہ، ان کا حال ہم آپ کو بتلاتے ہیں کہ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، فرمایا کہ اور آپ ان کو تمام لوگوں میں زندگی کا سب سے حریص پائیں گے، سب سے لالچی پائیں گے، اور مشرکوں سے بھی زیادہ۔ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّهُمْ، حضور کو کہا جا رہا ہے کہ ضرور آپ انہیں دنیاوی زندگی کا، حیات زندگی کو کہا جاتا ہے، اور حیات کی جو تنوین ہے تو تنوین کو یہاں پر تعظیم کے لیے مانتے ہوئے حیات عظیمت، حیات طویلت، ان لمبی زندگی کا ترجمہ کیا گیا ہے کہ ضرور آپ انہیں زندگی کا تمام لوگوں میں سب سے حریص، سب سے لالچی پائیں گے، کہ یعنی کہ زندہ رہتے چلے جائیں، مرے نہیں، اور تو اور کس سے، وہ من الذین اشرکوا، مشرکوں سے بھی زیادہ۔ حالانکہ ہر کوئی جانتا ہے کہ مشرکین جو ہوتے ہیں تو ان کا یہ عقیدہ نہیں ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد زندہ ہو کر مالک کے سامنے کھڑا ہونا ہے، ان کا یہ عقیدہ نہیں ہوتا۔ ان کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ زندگی ہے، یہ مانو کی زندگی دی گئی ہے، تو اس مانو والی زندگی میں ہی سارے عیش اور آرام کر لو، پتہ نہیں اگلا جنم کیسا ملنا ہے، وہ ان کا نظریہ ہوتا ہے۔ تو ان کے یہاں تو گویا کہ یہ جو دنیاوی زندگی ہے یہی سب کچھ دنیاوی زندگی، اسی لیے تو الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، یہ کافر کی جنت ہے۔ تو کافر کی جو جنت ہے تو کافروں کے پاس اگر بڑے بنگلے، بڑی گاڑیاں اور بڑے عہدے، کرسیاں نظر آئے تو اعتراض بھی نہیں ہونا چاہیے، جنت ہے، جنت ہے۔ اور ان کی جنت میں ان کے جو کچھ اچھے کام ہوتے، ان کے جو کچھ اچھے کام ہوتے، ماں باپ کی سیوا ہے، یا کہیں پر کسی غریب کی مدد کر دینا ہے، یا کہیں پر کوئی راستہ بنوا دینا ہے، کسی کی سہایتا کر دینا ہے، تو وہ کچھ اچھے کام بھی تو ہیں۔ تو اچھے کام اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی ظلم تو ہے نہیں، تو جو کچھ، اور آخرت میں کفر شرک کی وجہ سے کچھ ملنا نہیں، تو ملنا تو ہے نا، کہیں تو ملے گا، تو اس کا بدلہ تو ملنا ہے۔ جو بھی کچھ اچھا کام کیا
تو اللہ تبارک و تعالیٰ اچھے کام کو ضائع کر دے ایسا تو ہے نہیں، ملے گا تو صحیح۔ اب آخرت میں مل نہیں سکتا اس لیے کہ ایمان نہیں ہے، تو رب تبارک و تعالیٰ دنیا میں دے گا نا، تو اگر ان کے پاس زیادہ ہو تو بھی تو اشکال ہونا ہی نہیں چاہیے، اگر ان کے پاس زیادہ، اگر نہ ہو تو اشکال ہونا چاہیے، نہ ہو تو اشکال ہونا چاہیے کہ ان کو تو آخرت میں بھی کچھ نہیں ملنا ہے، تو پھر یہاں کیوں نہیں ملا، یہاں کیوں نہیں ملا، یہ اشکال ہونا چاہیے۔ اگر ملے تو اشکال نہیں ہونا چاہیے، سوال اس پر ہونا چاہیے کہ مل کیوں نہیں رہا۔ یہی تو وجہ ہے کہ غالباً وہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے یا حضرت حسین، حضور کے دونوں نواسوں میں سے کوئی ایک تھے، تو وہ بہترین شاندار گھوڑے پر اور اعلیٰ قسم کا لباس پہنے ہوئے گھوڑے پر سوار ہو کر تشریف لے جا رہے تھے، اور ایک جو یہودی تھا تو وہ بالکل خستہ حال، پھٹے حال، بالکل وہ چل رہا تھا، جس کے گھر کے ٹھکانے نہ کوئی کپڑوں کے ٹھکانے، تو اس نے روکا اور کہا کہ اے نواس رسول، وہ مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آئی۔ کیا؟ کہ آپ کے نانا جان نے کہا ہے کہ دنیا مومن کا قید خانہ ہے اور کافر کی جنت ہے، تو آپ مومن ہیں اور میں کافر ہوں، تو آپ تو شاندار لباس اور شاندار سواری پر، اور میں اللہ کو نہیں مان رہا ہوں، پیغمبر کو نہیں مان رہا ہوں، پھر بھی میں گویا ایسا لگ رہا ہے جیسے کوئی میرے لیے ایک قید خانہ ہے، تو آپ کے لیے ایسا لگ رہا ہے کہ دنیا جنت بن گئی اور میرے لیے ایسا لگ رہا ہے کہ دنیا میرے لیے قید خانہ بن گئی، تو پھر یہ بات صحیح طور پر ثابت کیسے ہوگی؟ آپ کے نانا نے جو کہا وہ باتیں تو سب صحیح ہیں، لیکن یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ تو حضرت حسن یا حضرت حسین جو تھے وہ، تو انہوں نے فرمایا کہ دراصل بات یہ ہے کہ دنیا کے اندر مومن کو جتنا کچھ بھی مل جائے تو وہ آخرت کی نعمتوں کے اعتبار سے قید خانہ ہی۔ دنیا میں مومن کو چاہے کروڑ روپے مل جائیں اور کئی ایکڑ زمین مل جائے، کتنا ہی کچھ بھی مل جائے، لیکن پھر بھی آخرت کے اعتبار سے دنیا میں جو کچھ ملا ہے وہ قید خانے کی سی شکل، قید خانے کی طرح یہ، اس لیے کہ یہاں کی نعمتیں وہاں کی نعمتوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اور کافر دنیا کے اندر چاہے کتنی مشقت میں ہو، کتنی پریشانی میں ہو، لیکن جہنم کے مقابلے پھر بھی جنت میں ہے، جہنم کے عذاب کے مقابلے میں دنیا میں وہ پھر بھی جنت میں ہے، کہ وہاں کی جو سزائیں ہوں گی، وہاں کی آگ کے بارے میں جو بخاری مسلم وغیرہ کی حدیثوں میں ہے کہ وہ یہاں کی جو آگ ہے، نارکم، تمہاری جو دنیا کی آگ ہے، یہ تو جزء، یہ دنیا کی آگ ایک حصہ ہے جہنم کی آگ کے 70 حصوں کے مقابلے، یعنی گویا جہنم کی آگ یہاں سے 70 گنا زیادہ، 70 گنا۔ وہاں کافر کی داڑھ صحیح احادیث میں باب صفت النار و اہلہا میں جو مشکات المصابیح میں تذکرہ آئے ہیں، کافر کی داڑھ احد پہاڑ کے برابر ہو، احد پہاڑ کے برابر کافر کی داڑھ، ایمان پر جتنا شکر ادا کرے اتنا کم ہے۔ زبان کافر کی زبان، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے فرشتوں کے ذریعے اس کی زبان کو کھنچوایا جائے گا، تو زبان جہنم کے اندر اس کی 1 فرسخ 2 فرسخ تک کھینچی جائے گی، اور 1 فرسخ جو ہوتا ہے وہ 3 میل کا ہوتا ہے، 1 فرسخ 3 میل کا، تقریباً 4.5 پونے 5 کلومیٹر بنے گا، تقریباً 4.5 پونے 5 کلومیٹر اتنا بنے گا 1 فرسخ، اور 2 فرسخ کا بھی لفظ اسی حدیث میں آگے ہے، الفرسخ والفرسخ ہے، یعنی کہ تقریباً وہ 9-10 کلومیٹر تک زبان کو کھینچا جائے گا، اتنی زیادہ کھینچی ہوئی ہوگی، اور لوگ اس کو رونج رہے ہوں گے، لوگ اس پر چل رہے ہوں گے۔ تو جہنم کے اعتبار سے کافر اگر یہاں پر وہ حمالی کی شکل میں ہے، پھٹی حالت میں ہے اور جھوپڑی میں اگر رہ رہا ہے، تو بھی جہنم کے عذاب کے اعتبار سے وہ یہاں پر جنت ہے۔ تو فرمایا کہ مشرکوں سے بھی زیادہ ان یہودیوں کو آپ دنیاوی زندگی کا حریص اور لالچی پائیں گے۔ یود احدہم، ان میں کا ایک انسان یہ تمنا کرتا ہے، لو یعمر 1000 سنہ،
کہ اسے 1000 سال کی عمر دے دی جائے، 1000 سال لمبی عمر دی جائے، یہ تمنا کرتا ہے۔ یود احدہم لو یعمر 1000 سنہ، ان میں کہ ایک انسان اس کی تمنا یہ ہوتی ہے کہ اسے 1000 سال کی زندگی مل جائے، لیکن 1000 سال کے بعد بھی موت تو بہرحال ہے نا۔ 1000 سال بھی اگر زندگی جی لے انسان تو بھی مرنا تو ہے، اور مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں تو جانا ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بڑی جو دلچسپ حدیث ہے، اور بعض لوگوں کو اس پر اشکال بھی ہوتا ہے، تو اس لیے میں اس کو ذکر کر دیتا ہوں تاکہ اشکال بھی دفع ہو جائے، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس میں ملک الموت آئے، چلیے اپنے رب کے پاس۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب کے ایک تماچا دیا ملک الموت، اور آنکھ پھوڑ ڈالی۔ یہ اس پر اشکال ہوتا ہے، بعض لوگوں کو اس پر اشکال ہوتا ہے، یہ کیا بات ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر ہیں اور ملک الموت کی آنکھ پھوڑ ڈالی؟ تو اس کا جواب دیتا ہوں ابھی میں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد جب وہ ملک الموت آئے اور کہا کہ عجیب دعوت ربک، اپنے پروردگار کے بلاوے کو قبول کیے، چلیے، حضرت موسیٰ نے تماچا لگایا، آنکھ پھوڑ ڈالی۔ ملک الموت اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس، اللہ آپ نے ایسے بندے کے پاس مجھے پہنچایا جو مرنا ہی نہیں چاہتا ہے، ایسے بندے کے پاس پہنچایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی آنکھ درست فرما دی۔ اس کے بعد کہا کہ ایک کام کیجیے، آپ جائیے اور ان سے پوچھئے کہ آپ زندہ رہنا چاہتے ہیں؟ الحیات ترید، آپ زندہ رہنا چاہتے ہیں؟ اگر آپ زندہ رہنا چاہتے ہیں تو ایک کام کیجئے، ایک بیل کی پیٹھ پر آپ ہاتھ رکھیں، بیل کی پیٹھ پر ہاتھ رکھیں، آپ کی ہتھیلی کے نیچے، آپ کے ہاتھ کے نیچے جتنے بھی بال آئیں گے تو ہر بال کے بدلے 1 سال کی زندگی آپ کی، ہر بال کے بدلے، ایسا جا کر ان سے کہیے۔ حضرت موسیٰ کے پاس ملک الموت آئے، آ کر کہہ دیا کہ آپ زندگی چاہتے ہیں تو ایک کام کیجئے کہ بیل کی پیٹھ پر آپ ہاتھ رکھیں اور ہتھیلی رکھیں، اور جتنے بھی بال آپ کی ہتھیلی کے نیچے آئیں گے تو ہر بال کے بدلے 1 سال کی زندگی آپ کے لیے مقرر کر دیتے ہیں۔ حضرت موسیٰ نے پوچھا پھر کیا ہوگا؟ کہ پھر موت، پھر مرنا ہے۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ چلو پھر ابھی عن قریب چلو نا، چلتے ہیں، فالآن من قریب، یعنی کہ ابھی ہم موت کو پھر اختیار کرتے ہیں۔ بہرحال پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک دعا فرمائی کہ پروردگار مجھے آپ ارض مقدسہ یعنی کہ بیت المقدس کے قریب کر دیجئے، کہ میں وہاں، وہ مقدس جگہ ہے تو میں وہاں مرنا چاہتا ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو قریب فرما دیا۔ تو 1000 سال کی زندگی اگر مل جائے تو بھی انسان کو مرنا۔ تو اب رہ گیا وہ سوال کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ملک الموت کی آنکھ کیسے پھوڑ دی؟ یہ تو بظاہر گستاخی نظر آتی ہے، تو اس کا جواب یہ، اس کی وجہ سے بعض لوگوں نے، بخاری مسلم شریف کی حدیث ہے یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، مضبوط ترین حدیث، لیکن بعض لوگوں نے پھر بھی اس حدیث کا انکار کر ڈالا، بعض لوگوں نے، کہ نہیں ایسا ہو ہی نہیں سکتا، کہ ایسی گستاخی حضرت موسیٰ علیہ السلام کیسے کر سکتے ہیں۔ اس کا جواب یہ حضرات محدثین نے جو دیا ہے وہ یہ ہے کہ دراصل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس حضرت ملک الموت جو آئے تھے تو وہ انسانی شکل میں آئے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو پہچانا نہیں۔ حضرت موسیٰ یہ سمجھے کہ کوئی میرا جانی دشمن آ گیا ہے، اور یہ کوئی بعید بات نہیں ہے کہ پیغمبر کے پاس فرشتہ انسانی شکل میں آئے اور پیغمبر نہ پہچان پائے، ایسا ہوا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے تھے جو حضرت لوط کے پاس جا رہے تھے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے سامنے کھانا تیار کروا کے فوراً ان کے سامنے پیش کر، فما لبث ان جاء بعجل حنیذ، بھونے ہوئے بچڑے کا گوشت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے سامنے پیش کر دیا۔ فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم، حضرت ابراہیم نے دیکھا کہ ان کے تو ہاتھ ہی کھانے تک نہیں بڑھ رہے، تو حضرت ابراہیم بھی ڈر گئے، وأوجس منهم خیفہ، ڈر محسوس کیا کہ کیا بات ہے، مطلب یہ کہ کہیں دشمن تو نہیں کہ میرے گھر کا کھانا نہیں کھا رہے ہیں۔ قالوا لا تخف، انہوں نے کہا کہ آپ ڈرے نہیں، ہم آپ کو بچے کی خوشخبری دینے کے لیے آئے، ہم ملائکہ ہیں، فرشتے ہیں، فرشتے کھاتے پیتے نہیں، فرشتے نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، نہ ان کے ساتھ جنسی خواہشات لگی ہوئی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نہیں پہچان پائے، انسانی شکل میں آئے تھے۔ حضرت لوط کے پاس پہنچے، یہی فرشتے حضرت لوط کے پاس پہنچے، اس لیے کہ وہاں بستیوں کو تہس نہس کرنا تھا، تو حضرت لوط کے پاس بھی انسانی شکل میں پہنچے تھے۔ تو حضرت لوط علیہ السلام ڈر گئے تھے کہ میرے مہمان ہیں
اور یہ میری قوم جس گناہ میں مبتلا ہے یہ میرے مہمانوں کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آئیں گے، اور مہمان کی بدسلوکی میزبان کی بدسلوکی ہوتی ہے۔ مہمان کے ساتھ بدتمیزی کرنا، مہمان کو رسوا کرنا، وہ میزبان کو رسوا کرنا ہوا کرتا ہے۔ تو حضرت لوط علیہ السلام بھی ڈر گئے، پھر بعد میں انہوں نے بتلایا کہ ہم فرشتے ہیں۔ تو یہ کوئی بعید بات نہیں ہے کہ پیغمبر فرشتوں کو پہچان نہ پائے، ایسا ہوتا ہے، انسانی شکل میں آئے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی جب وہ ملک الموت آئے تھے تو وہ انسانی شکل میں آئے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سمجھے کہ میرا کوئی جانی دشمن ہے، تبھی تو آنکھ پھوٹ گئی۔ اگر فرشتے والی شکل میں آئے ہوتے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تھپڑ کا اثر کیسے ہو سکتا؟ فرشتے والی شکل میں آئے ہوتے تو نہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ہاتھ اٹھاتے اور نہ کوئی ان کی آنکھ پر اثر ہو رہا ہوتا، اس لیے کہ فرشتہ تو پوری کی پوری بستیوں کو تہس نہس کر دیا کرتا ہے۔ تو بہرحال وہ انسانی شکل میں آئے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام پہچان نہیں پائے تھے۔ تو یہ 1000 سال پر مجھے وہ حدیث یاد آ گئی، اس لیے اس کو عرض کر دیا گیا ہے۔ حضور کو کہا جا رہا ہے کہ ضرور آپ ان کو تمام لوگوں میں زندگی کے لمبی زندگی کا سب سے لالچی پائیں گے، اور تو اور مشرکوں سے بھی زیادہ لالچی، کہ مشرکوں کا تو ایمان نہیں ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے، یہ تو پھر بھی مانتے ہیں کہ مرنے کے بعد اللہ کے یہاں جانا ہے، جزا سزا ہونا ہے، لیکن پھر بھی ان کو آپ مشرکوں سے زیادہ زندگی کا لالچی پائیں گے، موت سے ڈرنے والا پائیں گے۔ یود احدہم لو یعمر الف سنہ، ان میں سے ایک ایک کی تمنا یہ ہوتی ہے کہ اسے 1000 سال کی عمر دے دی جائے، 1000 سال کی، جیسے کہا جا رہا تھا جیو 1000 سال، لو یعمر الف سنہ وما هو بمزحزحه من العذاب ان یعمر، اور لمبی عمر کا دیا جانا بھی اللہ کے عذاب کو دور کرنے والا اور اللہ کے عذاب سے بچانے والا نہیں ہے۔ واللہ بصیر بما یعملون، اور ان کے جو کچھ اعمال ہیں، جو کچھ ان کے کرتوت ہیں، اللہ تبارک و تعالی وہ سب دیکھ رہا ہے، سب اللہ تبارک و تعالی کو معلوم ہے۔ تو بہرحال یہ ان لوگوں کی شرارتوں کو ذکر کیا گیا۔ ان آیات سے ہمیں جو سبق ملتا ہے وہ یہ کہ ایمان جب ہم نے قبول کیا ہے، ہم ایمان والے ہیں، تو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمارا ایگریمنٹ ہے کہ ہم قرآن اور حدیث کے مطابق زندگی گزاریں، اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے جیسے ان کو کہا ہے کہ مضبوطی کے ساتھ ہمارے احکام کو تھامو، گویا یہ حکم ہمارے لیے بھی ہے، اور دل کے کانوں سے سننا چاہیے، جو دین کی بات کہی جائے صرف وہ ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دینا، گویا یہ تو ان لوگوں کا رویہ ہے۔ سمعنا وعصینا، ان لوگوں نے کہا کہ ہم نے سن لیا لیکن ہم نافرمانی کر رہے ہیں، زبان حال سے یا زبان قال سے۔ تو مومنوں کا ہمارا رویہ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ان کے دلوں میں بچھڑے کی محبت داخل ہو گئی تھی، ہمارے دلوں کے اندر کہیں دین کے مقابلے میں دوسری چیزوں کی محبت داخل نہ ہو جائے، اس کی فکر ہمیں ہونی چاہیے، ورنہ تو گویا ایمان وہ قابل مذاق ایمان ہوگا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ نہیں سمجھ لینا چاہیے کہ جنت وہ صرف ہمارے لیے، بلکہ جنت جو بھی ایمان والا اور نیک عمل کرنے والا ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کے لیے ہوگی۔ اور موت کی تمنا کرنے کا ان کو جو حکم دیا گیا تھا، تو یعنی کہ اللہ سے ملاقات کے شوق میں، یہ ایک بات اور درمیان میں وہ حدیث کے حوالے سے عرض کرنا رہ گیا کہ موت کی تمنا کرنے کا ان کو جو حکم دیا گیا تھا، تو بھئی تم کہہ رہے ہو کہ جنت تمہارے لیے، تو اللہ کی ملاقات کے شوق میں پھر موت کی تمنا کرو۔ ویسے مصیبت کی وجہ سے، تنگ دستی کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے موت کی تمنا کرنا جائز نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا، لا يتمنین احدکم الموت لضر اصابہ، کوئی پریشانی اگر پہنچ رہی ہے تو اس کی وجہ سے انسان ہرگز موت کی تمنا نہ کرے، حضور نے منع فرمایا۔ اگر اللہ سے ملاقات کا شوق ہے کہ دنیا میں کتنے گناہ ہو رہے ہیں، کتنے زیادہ گناہ بڑھ گئے ہیں، تو مجھے تو اللہ سے ملاقات کا شوق ہے، اگر انسان اللہ سے ملاقات کے شوق میں اگر تمنا کرتا ہے تو یوں کہے کہ اللہ ان کانت الحیات خیرا لی، اگر زندگی میرے لیے بہتر ہے، اللہم ان کانت الحیات خیرا لی فاحیینی، اے اللہ جب تک میرے لیے زندہ رہنا بہتر ہے تب تک مجھے زندہ رکھ، اور وتوفنی اذا کانت الوفات خیر، اور میرے اللہ جب میرے لیے وفات بہتر ہو تو مجھے موت دینا۔ یا اس طرح سے دعا کرے، توفنی مسلمہ والحقنی بالصالحین، کہ اللہ جب بھی مجھے موت دے تو اسلام کی حالت میں، ایمان کی حالت میں موت دینا، خاتمہ بالخیر عطا فرمانا، نیک لوگوں کے ساتھ مجھے شامل کر دینا، یہ کہا جا رہا ہے۔ اور یہودیوں کے بارے میں یہ مذمت ذکر کی گئی کہ وہ زندگی کے لمبی زندگی کے بڑے لالچی ہوا کرتے تھے، لہذا ہمیں لمبی زندگی کا لالچی نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے لمبی زندگی اگر انسان مانگے،
جو ایک اللہ کی نعمت ہے، لمبی زندگی اللہ کی ایک نعمت ہے، تو حسن عمل کے ساتھ، عمل صالح کے ساتھ مانگنا چاہیے کہ اللہ مجھے لمبی زندگی نیک اعمال کے ساتھ عطا فرمائے۔ یہ کسی کو جیسے دعا دیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگی عطا فرمائے، تو یوں دعا دینا چاہیے کہ اللہ ان کو لمبی زندگی نیک اعمال کے ساتھ عطا فرمائے، حسن عمل کے ساتھ، اعمال صالحہ کے ساتھ عطا فرمائے، اس لیے کہ لمبی زندگی اور گناہوں کے ساتھ ہو تو پھر اس کا وبال بھی اتنا ہی زیادہ ہوگا۔ تو بہرحال یہ ہیں آیات شریفہ اور ان کی تفسیر۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو صحیح طور پر قرآن کریم کو سمجھنے کی اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔